محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ مؤمنون آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن کی صفت اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رجوع ہونا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کی عاجزی اور انکساری۔ محترم سامعین، ایمان و عمل کے باوجود اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، یہ ایک مومن کی بہت بڑی خوبی ہے اور ایک عظیم صفت ہے۔ لیکن اپنے اعمال میں فخر و غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ ایک بہت بری صفت ہے اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ چیز انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ مؤمنون، جیسا کہ ہم نے ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے باوجود، صدقات و خیرات کرنے کے باوجود، ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر دے۔ اس کی تفسیر میں ترمذی شریف کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کون ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، زناکاری کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، چوریاں کرنے والے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے حضرت عائشہ، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی ان کے دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر دے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیکی والا کام کرے، اطاعت فرما برداری والا کام کرے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں فخر و غرور، تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ خبر نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر دے، اس لیے کہ اسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رجوع ہونا ہے۔ تو ہمیشہ ایک خوف، ایک ڈر محسوس ہونا چاہیے انسان کو اعمال کرنے کے بعد بھی۔ یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی صفت ہے اہل ایمان کی اور مؤمنین کی۔
محترم سامعین، آئیے ذرا ہم اس کی چند مثالیں صحابہ کرام سے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے اندر کس قدر تقوی ہونے کے باوجود، صحابہ کرام کے اندر کس قدر خوف الہی ہونے کے باوجود، اور صحابہ کرام کے اندر کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے شوق اور جذبہ کے باوجود ان کے اندر کس قدر عاجزی انکساری تھی، ان کے اندر کس قدر تواضع اور جھکاؤ تھا، نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کے اندر فخر و غرور تکبر نہیں تھا۔ آئیے ذرا ہم اس کی چند مثالیں ہم پیش کرنا چاہیں گے صحابہ کرام کی سیرت سے۔ دیکھیں، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی موجودگی میں یہ بات بیان فرمائی کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا فائدہ، اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو رونے لگے۔ دیکھیں محترم سامعین، ذرا غور کریں، اپنی تعریف سن رہے ہیں لیکن سننے کے بعد رو رہے ہیں۔ کیا وہ ہستی تھی، کیا وہ شخصیت تھی؟ آج کیا ہوتا ہے، آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا نظریہ، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم تعریف سننا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں صحابہ کرام کس قدر ان کے اندر خوف الہی تھا اور تقوی تھا، اور کس قدر وہ اپنی تعریف کے خواہاں وہ نہیں تھے، لیکن دیکھیں صحابہ کرام اپنی تعریف سننے کے بعد رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ میں ہوں، ہمارا مال ہو، یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تواضع تھا، یہ عاجزی انکساری تھی صحابہ کرام کی۔ اسی طرح دیکھیں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے، یہ کہتے ہیں کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، ایک پودا ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کسی بندے مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ دیکھیں یہ تمنا کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی شخصیت، جس کا مقام، جس کا درجہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، جو پہلی خلیفہ ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں، لیکن دیکھیں یہ عاجزی، یہ تواضع۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ کہا اور یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا ہوگا تو میں ان تمام سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، دے دوں گا، اور میں اس کے بدلے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ دیکھیں حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے فضیلت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ لیکن دیکھیں یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اگر کاش کہ میرے پاس اگر زمین بھر کے سونا ہوتا تو میں ان تمام سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا اور میں اس کے بدلے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ اسی طرح دیکھیں صفت الصفوہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور یہ کہا کہ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا جس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، جس کا حساب قیامت کے دن نہیں لیا جاتا، کاش کہ
میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میری ماں نہ جنتی۔ دیکھیں یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ آرزو اور خواہش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری کی ایک روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ تمنا کیا اور یہ خواہش کیا کہ جب میں مر جاؤں اور میری وفات ہو جائے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں میری تدفین ہو اور میں وہاں دفن ہو جاؤں۔ یہ تمنا کیا، یہ خواہش کیا، اور اس کے لیے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ اے عبداللہ، تم میرا پیغام لے کر جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور میرا سلام عرض کرنا، اور یہ کہنا کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بغل میں جگہ وہ چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے وہ جگہ لے لی جائے، حاصل کر لی جائے؟ اگر ان کا انتقال ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے تو وہ اللہ کے نبی کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب جاؤ گے تو میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ استعمال نہ کرنا، میں اب امیر المؤمنین نہیں ہوں، بس یوں ہی نام بولنا عمر نے ایسا کہا ہے۔ دیکھیں حالانکہ وہ خلیفہ ہیں، وہ دوسرے خلیفہ ہیں، وہ دوسرے امیر المؤمنین ہیں، مؤمنین کے امیر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ جوڑا جائے، میرے نام کے ساتھ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جائے، انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہے عاجزی اور یہ ہے انکساری اور یہ ہے تواضع صحابہ کرام کی، وہ پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ حاکم کا لفظ بولا جائے یا امیر کا لفظ بولا جائے یا خلیفہ کا لفظ بولا جائے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ کیا ہے؟ ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، رفاہی کام، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تمنا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام آ جائے، میرا اشتہار میں نام آ جائے، میرا تذکرہ ہو جائے لوگوں میں، عوام میں، ماحول میں، اور میرا نام آ جائے اخبار میں، پیپر میں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں حاکم وقت نے، فلاں شخص نے آج یہ کام کیا ہے، لیکن دیکھیں قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ اپنے آپ کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ استعمال پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لفظ جوڑا جائے، یہ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت و رفعت اور یہ ہے صحابہ کرام کی عاجزی اور انکساری اور تواضع۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب ان کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا تو اتنا نہیں روتے، لیکن جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا، قبر کے حالات بیان کیے جاتے تو بہت روتے، اور اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی، تر ہو جاتی۔ تو ان کے غلام سالم نے پوچھا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کے حالات، قبر کے تذکرے ہوتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں پاس ہو گیا آگے بھی پاس ہوتا چلا جائے گا، جو یہاں نجات پا گیا آگے بھی نجات پا جائے گا، لیکن جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنستا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری، ان کا تقوی، ان کا خوف الہی، حالانکہ ان کا بڑا مقام ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، یہ تیسرے امیر المؤمنین ہیں، ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹی عطا فرمائی تھی۔ دیکھیں یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول ہے، دھورے داماد رسول ہیں۔ ان کا یہ مقام اور یہ فضیلت، اس کے باوجود بھی یہ خوف اور یہ تقوی، یہ خوف الہی، یہ عاجزی اور یہ انکساری تھی۔ اسی طرح دیکھیں بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، سائل نے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا آپ ہیں، آپ افضل ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ حالانکہ جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ میں چوتھے خلیفہ ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد میں ہوں، چوتھے میں میں ہوں، میرا مقام ہے، میری فضیلت ہے، اور میں خلیفہ ہوں چوتھا۔ اور یہ ان کا جواب صحیح تھا، لیکن دیکھیں انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا کہ یہ کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی تھی اور یہ انکساری تھی صحابہ کرام کی۔ اسی طرح دیکھیں بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اسی دنیا میں، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے، افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے سامنے قسم قسم کے کھانے پینے سامنے آئے۔ ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، تو اس کے سامنے قسم قسم کے مشروبات، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ان کے پاس بھی قسم قسم کے کھانے کی چیزیں آئیں، مشروبات، پینے کی چیزیں آئیں۔ تو جب ان کے پاس عمدہ سے عمدہ کھانے کی چیزیں آئیں تو دیکھ کر فکر مند ہوئے، ہو گئے اور یہ کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ وہ ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے افضل تھے، ہم سے بہتر تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے غزوہ احد میں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ دیکھیں حالانکہ وہ خود افضل ہیں، وہ خود عشر مبشرہ میں سے، لیکن کیا وہ کہہ رہے ہیں کسی دوسرے صحابی کا نام لے کر کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم سے افضل تھے، ہم سے بہتر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، جب یہ شہید ہوئے تو ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور انہوں نے یہ کہا، اور آج میرے سامنے دنیا کشادہ کر دی گئی ہے، دنیا پھیلا دی گئی ہے، اور یہ بات بول کر رونے لگے اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس دنیا ہی میں بدلہ دے دے اور آخرت میں بدلہ نہ دے۔ یہ کہہ کر رونے لگے اور کھائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ دیکھیں، اور یہ تھی ان کی عاجزی، انکساری۔ حالانکہ اچھا کھانا، عمدہ سے عمدہ کھانا، اچھا پینا یہ غلط نہیں بلکہ جائز درست ہے، کھا سکتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے کھائے پیئیں پہنے آپ، یہ منع نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیں آپ صحابہ کرام کا معیار کیا تھا، تقوی کا جو معیار تھا، جو اونچائی تھی تقوی کی، وہ ذرا سوچیں آپ، ذرا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام تقوی کے کس لیبل اور کس اونچے پیمانے پہ وہ جا چکے تھے۔ وہ اچھا جب کھانا دیکھے تو رونے لگے اور کھائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تھا تقوی، اور یہ تھی عاجزی انکسار صحابہ کرام کی۔ اسی طرح دیکھیں ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، 10 لوگوں کو جنت کی بشارت پیش کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ ذرا مجھے بتائیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں، ذرا مجھے ان کا نام بتائیں آپ۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاوہ 9 لوگوں کا نام بتایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ وہ نام گناتے رہے، یعنی کہ اپنے علاوہ 9 کا نام انہوں نے گنا دیے۔ جب اپنی باری آئی اور اپنا نام لینے کا وقت آیا، باری آئی تو خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیں وہ 10واں آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ نہیں بتا رہے تھے وہ۔ تو لوگوں نے بسط کیا اور قسم دیا، اللہ کی قسم آپ مجھے بتائیں وہ 10واں آدمی کون ہے۔ تو تب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا
تم نے مجھے اللہ کی قسم دیا، اگر تم مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر یہ بتائیں کہ وہ 10واں آدمی میں خود ہوں۔ تو دیکھیں یہ تھی عاجزی، یہ تھی انکساری صحابہ کرام کی۔ 9 کا نام گنایا لیکن اپنا نام چھوڑ دیا، کیوں؟ کیا وجہ؟ عاجزی تھی، انکساری کی وجہ سے۔ کیا وہ خائن تھے؟ کیا وہ تعلیم کو چھپاتے تھے؟ کیا وہ نبی کی حدیث کو چھپانے والے تھے کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں، بلکہ نعوذ باللہ ایسا نہیں وہ کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے عاجزی، انکساری اور تواضع کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام چھپایا، نہیں بتایا۔ اسی طرح دیکھیں مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے رونے لگے، تو ان کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورہ مریم کی۔ کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزر نہیں ہے، پل صراط کو پار کر نہیں ہے۔ تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں پل صراط پار کر پاؤں گا یا پار نہیں کر پاؤں گا۔ جب انہوں نے یاد کی تو رونے لگے۔ دیکھیں یہ تھا خوف الہی اور یہ تقویٰ تھا صحابہ کرام کا، یہ عاجزی تھی کہ سب کچھ کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد بھی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر میں یہ تقویٰ، یہ خوف الہی، یہ عاجزی انکساری تھی کہ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بالکل کچھ سمجھتے نہیں تھے، وہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کے اندر میں کبر غرور کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح دیکھیں بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے صحابی ہیں، یہ کم سن صحابی تھے۔ کس وقت؟ غزوہ بدر کے وقت میں، اور کم سن کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے۔ پھر جب ان کی عمر 15 برس کی ہو گئی تو غزوہ احد میں پھر شامل ہوئے، جنگ احد میں یہ شریک ہوئے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور انہیں مبارکباد پیش کیا کہ آپ کو مبارک ہو۔ بولا کیا مطلب؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو اس لیے کہ آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ نے اللہ کے نبی کی صحبت کو پائی ہے، اور آپ بیت رضوان میں شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اس شخص سے کہا، اے میرے بھتیجے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کیا کیا برے اعمال کیے ہیں؟ دیکھیں ایک انسان ایک صحابی کی تعریف کر رہا ہے اور فضیلت بیان کر رہا ہے کہ آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے، آپ بیت رضوان میں شریک رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں دوسری طرف کیا وہ کہہ رہے ہیں اپنی تعلق سے، ہم تو بڑا گناہگار ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کیا کیا برے اعمال کیے ہیں، کیا کیا گناہ کیے ہیں؟ ایک طرف ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن دیکھیں دوسری طرف وہ اپنے نفس کے تعلق سے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تو گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی کہ صحابہ کرام اپنی تعریف سننے کے بعد بھی وہ تعریف سننا نہیں چاہتے تھے، وہ بلکہ تعریف سننے کے بعد اپنے گناہ کو یاد کیا کرتے تھے، اپنے ماضی کو اور اپنے کرتوت پر رویا کرتے تھے وہ، اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں، بلکہ ہم لوگ اور ہمارا آج کا معاشرہ کیا ہے، آج ہم ذرا سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو جائے، میری ہوائی ہو جائے سارے لوگوں کے سامنے، اور ماحول معاشرے میں ہمارے ایک نام ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، وہ اپنی تعریف کے خواہش مند نہیں تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، آپس میں کچھ گفتگو ان کی ہو رہی تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے، وہاں سے وہ چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ابھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ چلے گئے، انہوں نے میرے سامنے ایک حدیث پیش کی، انہوں نے میرے سامنے ایک حدیث پیش کی، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں یہ سن کر رو پڑا اور میں انہیں سوچا اپنے تعلق سے اور فکر کیا، ذرا دیکھیں یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی صحابہ کرام کی، کہ جب بھی کوئی چیز سنتے ہیں، جب بھی کوئی حدیث وہ سنتے ہیں تو اپنے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، میرا دل کیسا ہے۔ دیکھیں وہ حدیث سنی اور رونے لگے کہ تکبر کا انجام یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ سن کر رونے لگے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی بتائی گئی۔ تو محترم سامعین یہ دیکھیں یہ سارے واقعات صحابہ کے اور سیرت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سارے واقعات سے اور صحابہ کی سیرت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہے اور اس میں نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی عبرت اور درس یہ ملتا ہے صحابہ کرام کی اس واقعات سے اور اس سیرت سے کہ صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی بار جنت کی بشارت ملی، لیکن اس کے باوجود بھی جنت کی بشارت پانے کے بعد بھی صحابہ کرام کے دل میں اپنے اعمال کے تعلق سے کبر غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے اور یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، ساری امت میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اور سفارش کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ساری امت میں مستحق پہلا کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر توکل نہیں کیا، تکیہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں ہم گناہ کرتے رہیں، اللہ کے نبی بخشوا لیں گے، سفارش کر لیں گے۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی شفاعت پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کیا، بلکہ نیک عمل کرتے رہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شفاعت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بخشوا لیں گے، مجھے پار کروا دیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام دوسروں کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے بجائے، دوسروں کے اندر کمیاں نکالنے کے بجائے وہ اپنی غلطیوں کی فکر میں لگے رہتے تھے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے۔ آج ہم دوسروں میں کمی اور عیب نکالتے ہیں، لیکن صحابہ کرام دوسروں میں عیب نکالنے کے بجائے، دوسروں میں کمیاں نکالنے کے بجائے وہ اپنے گناہوں کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ